اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا۔ ہم نے آپ کو صرف بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن مجید نے متعدد آیات میں اس بات کی بڑی وضاحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس دین اور اس پیغام کو پہنچانے میں طاقت استعمال نہیں کرتا، جبر استعمال نہیں کرتا، پیغام پہنچانے پر اکتفا کرتا ہے۔ اس لیے دین مذہب جو ہے وہ عقیدہ اور ایمان اور دماغ سے مربوط ہے۔ انسان کے دل جو ہے وہ مانتا ہے اللہ کو، اور یہ اعضاء جوارح سے مربوط نہیں ہے، یہ انسان کے دل سے مربوط ہے۔ دل جو ہے وہ جبر کی منطق کو نہیں سمجھتا، وہ جبر کو نہیں مانتا دل۔ آپ جتنا بھی طاقت استعمال کرے تو انسان کے اعضاء و جوارح اس کے قابو میں آئے گا، زبان جو ہے وہ ہاں ہاں کرے گی، یہ سر وہ جھک جائے گا، لیکن دل میں نفرت بڑھ جائے گی۔ اتنا وہ تشدد کرتا ہے اور منوانے والا جتنا بھی طاقت استعمال کرتا ہے، دل طاقت کے منطق کو اصلاً نہیں سمجھتا۔ ایمان کا تعلق دل سے ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے تنبیہ کرنے والا بس، اور بشارت دینے والا۔ جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں، اللہ کی بندگی نہیں کرتے، ان کے لیے تنبیہ، اور جو لوگ راہ راست کی طرف آتے ہیں ان کے لیے بشارت دینے والا، بس تنبیہ اور بشارت، اس سے آگے نہیں۔ قرآن مجید پر ہے اس بات سے کہ جبر نہیں ہے، اور ہمارے رسول کے ذمہ جو ہے وہ صرف بات جو ہے وہ غیر مبہم طریقے سے، جس میں کوئی کسی قسم کا ابہام نہ ہو، واضح انداز میں پہنچانا ہے اور اس کے سوا نہیں۔ آگے فرمایا قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا۔ کہہ دیجیے میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، مگر یہ چاہتا ہوں کہ جو شخص چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے۔ قرآن مجید میں اجر رسالت سے مربوط بہت سی آیات ہیں۔ اکثر آیات میں فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر اللہ تعالیٰ کے ساتھ مربوط ہے، تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ 3 آیتیں ہیں جس میں یہ اندیا دیا ہے کہ کوئی اجر مانگا گیا ہے۔ پہلی آیت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں فرمایا قل ما اسألکم علیہ من اجر، کہہ دیجیے کہ میں تم سے اس کار رسالت کے اوپر کوئی اجر نہیں مانگتا، مگر یہ کہ کوئی اگر چاہے تو رب کا راستہ اختیار کرے، یہ اجر مانگتا ہوں۔ رب کا راستہ، اپنے رب کا راستہ اختیار کرنے کا اجر مانگتا ہوں۔ ایک بات۔ دوسری آیت ہے اس میں فرمایا کہ جو کچھ میں نے تم سے اجر رسالت مانگا ہے، قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، جو اجر میں نے مانگا ہے تم سے وہ خود تمہارے حق میں ہے، وہ اجر لینے والے کے حق میں نہیں، دینے والے کے حق میں۔ ایک اجر وہ ہوتا ہے جو اجر لینے والے کے حق میں ہوتا ہے۔ اب ہم نے آپ کو ایک بات بتا دی اور اس کا ہم نے آپ سے فیس لے لیا، وہ پیسہ جو ہے وہ میرے حق میں ہے، یہ ہے اجر، اجر حقیقی۔ اور یہ جو اجر، جس کو اجر کہا ہے
کہ اس کا فائدہ لینے والے کے حق میں نہیں ہے، اس کا فائدہ دینے والے کے، فَهُوَ لَكُمْ، جو کچھ میں نے اجر رسالت میں تم سے مانگا ہے وہ فَهُوَ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے۔ کیا مانگا ہے؟ وہ تیسری آیت میں فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، رسول کے قریبی ترین رشتہ داروں کی محبت جو ہے وہ اجر کے طور پر مانگا ہے۔ ان تین آیتوں میں بڑی باہم ایک مضبوط ربط ہے، مربوط ہے یہ تین آیتیں۔ اس آیت میں فرمایا کہ میں کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں مگر یہ کہ تم اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کرو، وہ میرا اجر ہے۔ یہ اجر کس کے لیے، کس کے حق میں ہے؟ یہ اجر جو ہے دینے والوں کا، یعنی رسالت مآب اپنے اس رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ جو رسالتی پیغام ہے اس پیغام پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ اختیار کریں، یہ رسول کے لیے اجر ہے۔ یعنی رسول کی زحمت رائے گاہ نہ جانا، اس توحید کی طرف، اللہ کی پرستش کی طرف آنا، یہ میرا اجر ہے۔ اپنے رب تک جانے کا راستہ اختیار کرو، یہ میری رسالت کا اجر ہے، یہ میری اجرت ہے۔ دوسرے آیت میں کہا قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے۔ جو اس سے آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو اجر جو ہے وہ مانگا گیا ہے، مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، اجر مانگا گیا ہے۔ وہ اجر کیا مانگا ہے؟ وہ اجر یہ مانگا ہے کہ تم رب تک جانے کا راستہ اختیار کرو، یہ اجر رسالت ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میرے قریبی ترین رشتہ داروں کے ساتھ محبت کرو، یہ اجر رسالت۔ اب قریبی ترین رشتہ دار رسالت مآب کے اولاد، جن کو آل رسول کہتے ہیں، آل رسول کی پیروی، آل رسول کے اتباع اور آل رسول کی اطاعت جو ہے وہ محبت کا لازمہ ہے۔ اگر آپ مودت اور محبت کرتے ہیں کسی کے ساتھ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے کہنے پر چلتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں اور ان کے ہر فرمان کے وہ مشتاق رہتا ہے، اپنے محبوب کے ہر فرمان، ہر فرمائش کے وہ سر اور آنکھوں پہ لیتا ہے۔ مودت قربا جو ہے اللہ کی طرف جانے کا راستہ بتانے والے یہ لوگ ہیں۔ اللہ تک جانے کا جو راستہ ہے اس راستے کا پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ آپ کو یہ القربا سے پتہ چلتا ہے۔ یہ بات کہ یہ الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، مگر ان کی جو چاہے، جس کی یہ خواہش ہو کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ اختیار کرے تو وہ میرا اجر رسالت ہے۔ ائمہ اہل بیت جو ہے وہ رب تک جانے کا راستہ بتانے والے ہیں۔ رب کا جانے وہ اس طرح کہ رسالت مآب نے جو ایک جامع نظام حیات جو عنایت فرمایا ہے انسان کو، اس جامع نظام حیات کو رسول اللہ سے اخذ کرنا جو ہے وہ کن لوگوں کے ساتھ، کن سے ہم نے اخذ کرنا ہوتا ہے؟ رسول کے زمانے میں جو مخاطبین اولین تھے ان سے اخذ کرنا ہے۔ مخاطبین اولین کون تھے؟ آل و اصحاب، رسول کے معاصر آل اور اصحاب پر مشتمل تھے۔ آل اور اصحاب نے رسالت مآب سے احکام سنے، وحی نازل ہوتی تھی اور اس وحی کو رسالت مآب لوگوں کے لیے تبلیغ کرتے تھے، پہنچا دیتے تھے، اور آل اور اصحاب جو ہے ان احکام کو اخذ کرتے تھے۔ بعد میں آنے والے کن سے احکام لیں گے؟ یہ جو جامع نظام حیات ہے، شریعت اسلام ہے، وہ کن سے اخذ کریں گے؟ آل و اصحاب سے، آل اور اصحاب سے اخذ کریں گے۔ جہاں آل اور اصحاب میں اتفاق ہے، اختلاف نہیں ہے، وہاں آل سے بھی لیتے ہیں اور اصحاب سے بھی لیتے ہیں، چونکہ اس میں آل کا اتفاق ہے تو ہم آل کے ساتھ تصادم نہیں ہے تو ہم اہل بیت اس کو آل سے اصحاب سے بھی لیتے ہیں۔ جہاں اختلاف ہوتا ہے
دونوں میں اختلاف ہوتا ہے، اتخاذ سبیل کے سلسلے، رب تک پہنچنے کے لیے راستہ اختیار کرنے کے سلسلے میں، رسول کو اجرت ادا کرنے کے سلسلے میں، اور مودت قربا کے پر عمل کرتے ہوئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اختلاف کی صورت میں ہم آل کو ترجیح دیتے ہیں اصحاب پر۔ اصحاب کا قداست، اصحاب کا مقام اور اصحاب کی فضیلت اور اصحاب کا جو رسول اللہ کو انصار اور مہاجرین نے جو خدمات انجام دیا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن جہاں تک علم کا تعلق ہے، رسالت مآب سے جو احکام اخذ کرنے کا تعلق ہے، اس میں ہم اصحاب سے بھی لیتے ہیں، لیکن اختلاف کی شکل میں ہم آل کو ترجیح دیتے ہیں۔ جی، کیوں ترجیح دیتے ہیں آل کو؟ آل کو اس لیے ترجیح دیتے ہیں کہ یہاں پر آئے مودت ہے، اس آئے مودت کی وجہ سے ترجیح دیتے ہیں، اور رسالت مآب کے 20 احادیث ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اقضاکم علی، تم میں سب سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والا علی ہے، اقضا بہتر فیصلہ کرنے علی ہے۔ حضرت علی نے رسالت مآب کی گود میں آنکھ کھولی ہے، اور رسالت مآب نے حضرت علی کی گود میں آنکھ بند کی ہے۔ حضرت علی نے رسالت کی پوری عمر رسول اللہ کے ساتھ رہے، پوری عمر، پوری زندگی، یعنی جب سے رسالت مآب مبعوث ہوئے اور اس سے پہلے بھی، مبعوث ہونے سے پہلے رسالت مآب کے ساتھ ہوتے تھے علی۔ مکہ کے لوگ کہتے تھے، تعجب کرتے ہیں، اس بچے کو دیکھو، اپنے باپ ابو طالب کو چھوڑ کر محمد کے پیچھے ہے، کیسے بھاگتا ہے، جہاں محمد جاتا ہے یہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے۔ تعجب کرتے تھے مکہ والے، یہ اپنے باپ کے پیچھے نہیں بھاگتا، محمد کے پیچھے بھاگتا ہے۔ ٹھیک ہے، رسالت مآب کے مبعوث برسالت ہونے سے پہلے، اور پھر رسالت کی پوری عمر اور پوری زندگی علی ساتھ، اور پھر رسالت مآب جو ہے علی کے ساتھ ہمیشہ سرگوشی کرتے تھے، علیحدگی میں بیٹھ کر کے احکام منتقل، علمنی رسول اللہ ہے احادیث، رسول اللہ نے مجھے تعلیم دی ہے، اور میرے لیے ایک دروازہ کھولتے تھے تو میرے لیے وہ اس کے 1000 دروازے کھلتے تھے، کلیات بتاتے تھے، اس میں بہت سے جزیات کا علم جو ہے ضمناً آتا تھا، تعلیم دی ہے۔ رسالت مآب سے احکام نقل کرنے کے سلسلے میں کہ احکام کے بھی ناسخ ہوتے ہیں، منسوخ ہوتے ہیں، عام ہوتے ہیں، خاص ہوتے ہیں، مطلق ہوتے ہیں، مقید ہوتے ہیں، اور ان تمام کا علم جو ہے وہ اہل بیت کے پاس ہے۔ مسح علی الخفین، موزوں کے اوپر مسح کرنے کے سلسلے میں خود حضرت علی کے زمانے میں اصحاب نے کہا، ہم نے خود دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول اللہ موزوں پر مسح کرتے تھے۔ تو علی نے فرمایا کہ سورہ مائدہ نازل ہونے سے پہلے دیکھا ہے تم نے یا بعد میں دیکھا ہے؟ تو کہا یہ ہم کو یاد نہیں ہے۔ میں کہا مجھے یاد ہے کہ یہ سورہ مائدہ نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے موضوع پر مسح کرنے کا، اور سورہ مائدہ کے بعد موضوع پر مسح نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے علم علی، علم آل۔ ہم آل کو ترجیح کیوں دیتے ہیں؟ آل کو ترجیح اس لیے دیتے ہیں، آل جو ہے احکام کے ناسخ منسوخ، عام خاص مقید مطلق، اور وجہ وقوع عمل رسول، عمل رسول واقع ہونے کی وجہ کیا تھی، حیثیت کیا، وہ سب جانتے تھے۔ اس لیے دوسرے لوگ جو ہے وہ ان کے مختلف درجات ہوتے ہیں، اصحاب کے بھی، بعض اصحاب بہت عالم ہوتے ہیں، اور بعض جو ہے وہ سب سے حبر امت، حبر امت، امت کا بڑا عالم عبداللہ ابن عباس، عبداللہ عباس کہتا ہے کہ میرے پاس جو علم ہے وہ ایک قطرہ ہے علی کے علم کے مقابلے میں۔ وہ جو امت کا حبر ہے، امت کا بڑا عالم ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں علی کے مقابلے میں۔
ابن عباس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ابن عباس شاگرد ہے علی کے، وہ گھنٹوں بیٹھتے تھے علی سے درس لیتے تھے، سبق لیتے تھے۔ اس لیے اعلم الناس، اور سب سے لوگوں میں سے زیادہ امین، عالم اور امین ہونے کی وجہ سے ہم آل کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہاں ایک نقطہ آپ کے لیے اس کے ساتھ ساتھ بیان کرنا ضروری ہے۔ اختلافی مسائل میں اصحاب پر آل کو ترجیح دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ علم و امانت کی بنیاد پر۔ رسول اللہ سے دین اخذ کرتے ہوئے علم و امانت کی بنیاد پر آل کو ترجیح دیتے ہیں۔ آل سے احکام لیتے ہوئے بھی علم اور امانت کو ترجیح دینا ہوگا نا، یہ اس کو نہ بھولیں۔ جن کے پاس علم کا ایک شائبہ بھی نہیں ہے اور امانت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس سے تو علم نہیں لے سکتے، کیونکہ اس کا تو اہل بیت سے کوئی ربط نہیں ہے۔ اس نے اہل بیت کے مکتب میں پڑھا نہیں ہے۔ اہل بیت کے مکتب میں برسوں پڑھنے کے بعد ذمہ داری سے بات کر سکتا ہے، 4-5 سال پڑھنے کے بعد بھی ذمہ داری سے بات نہیں کر سکتا۔ برسوں تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ اس مقام پر آتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ قابل اعتنا اور سند سمجھی جائے۔ لہٰذا جس طرح رسالت مآب سے مذہب لینے کے لیے علم و امانت کو ترجیح دی جاتی ہے، بالکل اسی طرح بغیر کسی اس کے ابہام کے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، بالکل اسی طرح آل سے مذہب لینے کے لیے بھی علم اور امانت کو ترجیح ملنا چاہیے۔ ترجیح نہیں، تعیین، بلکہ علم اور امانت ہی سے ہم اپنا مذہب آغاز کرتے ہیں۔ رسول سے علم و امانت کی بنیاد پر آل نے مذہب ہم کو بتا دیا، اور ہم بھی آل سے مذہب لیتے ہیں علم اور امانت، دو باتوں کی بنیاد پر، علم اور امانت۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، جو اپنے رب کی طرف سبیل اختیار کرنا چاہتا ہے وہ میرا اجر رسالت ہے۔ یہ تین آیتیں جو باہم مربوط ہے۔ میرا اجر رسالت جو میں نے مانگا ہے وہ تمہارے حق میں ہے، اور اہل بیت کی محبت جو اجر رسالت میں مانگا ہے فہو لکم، وہ بھی تمہارے حق میں ہے، تمہارے فائدے میں ہے، اس لیے کہ اہل بیت تم کو صحیح راستہ بتائے گا۔ اختلاف کی صورت میں اہل بیت کا جو ہے آخر میں ایک، یہاں ضمناً یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ یمن کا ایک عالم ہے، یمن کا ایک عالم دین، اس نے کتاب لکھی ہے، وہ سلفی ہے، عقیدتاً سلفی ہے۔ سلفیین کو ہم یہاں اہل حدیث کہتے ہیں، عقیدتاً وہ اہل حدیث ہے، یمن کے ہے، عرب ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے فقہ الآل، اس میں ثابت کیا ہے کہ اہل بیت کا ایک مسلک ہے، ایک مذہب ہے، اور اہل بیت کے پاس علم کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، اور اہل بیت کے پاس موجود علمی ذخیرے کو دیکھ کر مجھے بہت تعجب ہوا کہ اہل بیت کا بہت بڑا علمی ذخیرہ اہل بیت کے پاس موجود ہے، اور یہ آج کل جو شیعہ اثنا عشری لوگ ہیں وہ اہل بیت کے تابع ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اس کو ثابت کیا ہے، وہ اہل بیت ہی کے تابع ہے، اور اہل بیت ہی فرامین کے اوپر یہ عمل کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم لوگ جو ترجیح دیتے ہیں، اس نے بھی کہا ہے، اس مؤلف نے بھی عیناً یہی بات کہی ہے کہ اختلاف کی صورت میں اہل بیت کو ترجیح دینا چاہیے۔ وہ بھی اس بات، وہ سلفی ہے حالانکہ اہل حدیث ہے، اور انہوں نے تحقیق کا حق ادا کیا ہے، تحقیق کا حق ادا کیا ہے، ایک اہل حدیث ہونے کے حوالے سے حق ادا کیا ہے۔ ہم نہیں کہتے ہمارے نظریے کے مطابق حق ادا کیا ہے، وہ تو ہم توقع نہیں رکھیں گے ان کی ساری باتیں ہم صحیح مانیں، لیکن جہاں تک ان کا اپنا مسلک ہے، اپنے مسلک کے مطابق انہوں نے تحقیق کا حق ادا کیا ہے، اور فیصلہ بھی صحیح دیا ہے، ایمانداری سے فیصلہ دیا ہے۔ اور وہ کتاب چھپی ہوئی فقہ الآل،
بین تہمت الانتحال و دعوی الاہمال، یہ عربی نام ہے۔ وہاں بھی انہوں نے بھی کہا ہے کہ آل کو ترجیح حاصل ہے۔ ایک صاحب نے تقریض لکھی ہے ان کی کتاب پر، وہ بھی بڑا عالم ہے، ادھر اردن کے ہیں وہ۔ انہوں نے کہا کہ ان کے یہ محقق کی تمام باتوں کے ساتھ میں اتفاق کرتا ہوں کہ شیعہ جو ہے وہ مذہب اہل بیت کے اوپر ہے، اس کو میں قبول کرتا ہوں، لیکن اس بات کو میں قبول نہیں کرتا ہوں کہ اہل سنت نے اہل بیت سے مذہب لیا ہے، اس کو میں نہیں قبول کرتا ہوں کہ ہم لوگوں نے اہل بیت کو مہمل چھوڑا ہے اور ان سے ہم نے وہ مذہب نہیں لیا ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ ظالم حکمراں ہیں۔ ظالم حکمرانوں کے زمانے میں اہل بیت سے احکام اخذ کرنے کا موقع ہی نہیں فراہم ہوتا تھا، بھائی قربانی دینا پڑتا تھا۔ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اہل سنت کا اور بڑے بڑے لوگوں کا اہل بیت کی طرف رجوع کرنا جو ہے وہ حالات کی وجہ سے ہے۔ اس کی ایک مثال ہے کہ اہل سنت میں ان کے صحاح میں یہ بات مستند صحیح طریقے سے روایت موجود ہے درود کے سلسلے میں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی ثابت ہے محمد اور آل محمد ثابت ہے، مسلم ہے۔ اس کے باوجود صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، آج تک بھی آپ دیکھیں ساری کتابوں میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں وہ آلہ کہنے والے، وہ علی نہیں کہتے۔ کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ برسوں جو ہے صدیوں سے ظلم اور زیادتی جو ہے وہ ہوتی رہی ان لوگوں کے خلاف، جو آل کا ذکر کرتے، ممنوع تھا آل کا ذکر کرنا، جرم سمجھا جاتا تھا، اور اس زمانے میں ایک عرصے تک جو ہے وہ آل کا ذکر نہیں ہو سکتا تھا، اور بعد میں یہ رواج چل پڑا، اور آج تک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ وہ علیہ جو ہے وہ نہیں آتا، چیزیں ایک رواج چل پڑا ہے، اس رواج سے پھر واپس آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔